عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پہلے پیش خدمت ہے اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایران نے ایٹمی سرگرمیوں کے بارے میں IAEA کے دعووں کو غلط انٹیلیجنس اور من گھڑت معلومات کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ ایران کے ایئر ڈیفنس سسٹم ہیڈ کوارٹر کے کمانڈر نے کہا ہے مسلح افواج بیرونی خطرات کا مقابلہ کرنے کی پوری توانائی رکھتی ہیں۔ ایران اور پاکستان کے وزرائے خارجہ نے تہران میں ایک دوسرے سے ملاقات اور باہمی دلچسپی کے معاملات پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ ایران اور افغانستان کے ریلوے حکام نے ایک دوسرے سے ملاقات اور خاف ہرات ریلوے لائن منصوبے کی تکمیل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا ہے۔ کانگریس کے مرکزی رہنما راہل گاندھی نیشنل ہیرالڈ مبینہ بدعنوانی معاملے میں مسلسل دوسرے روز بھی AD کے دفتر میں پیش ہوئے اور بحرینی نوجوانوں کی 14 فروری کی انقلابی تحریک نے بحرین میں غاصب سونی حکومت کے ریڈار سسٹم کی تعیناتی کی مذمت کرتے ہوئے اپنے ملک میں غاصب سونی فوجیوں اور صہیونی سیکیورٹی اہلکاروں کی موجودگی کو مغربی ایشیا کی سلامتی کے لیے سنجیدہ خطرہ قرار دیا ہے۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے ایٹمی سرگرمیوں کے بارے میں IAEA کے دعووں کو غلط انٹیلیجنس اور من گھڑت معلومات کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ IAEA کے ڈائریکٹر جنرل کی حالیہ رپورٹ پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ ملک میں کوئی ایسا ایٹمی مواد موجود نہیں جس کی اطلاع IAEA کو نہ دی گئی ہو۔ بیان میں واضح کیا گیا کہ ایران سیف گارڈ معاہدے کا پابند ہے اور ہماری تمام ایٹمی سرگرمیاں اس معاہدے کے مطابق IAEA کی نگرانی میں باقی رہیں گی۔ بیان میں کہا گیا کہ ایران کی پرامن ایٹمی سرگرمیوں کے بارے میں IAEA کی جانب سے تشویش کے اظہارات بلا جواز ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران سیف گارڈ معاہدے اور ایڈیشنل پروٹوکول سے بڑھ کر IAEA کے ساتھ تعاون کر رہا ہے اور اس کی تمام سرگرمیاں اور ایٹمی مواد عالمی ادارے کی نگرانی میں ہے۔ واضح ہے گزشتہ دنوں یورپی ٹرائیکا اور امریکہ نے اسرائیل کے دباؤ میں آ کر IAEA کے ڈائریکٹر جنرل رافائل گروسی کے تعاون سے ایران مخالف قرارداد منظور کرائی ہے۔ یہ قرارداد ایسے وقت میں منظور کرائی گئی ہے جب امریکہ میں لازمی سیاسی عزم کے فقدان کے باعث ایران کے خلاف پابندیوں کے خاتمے کے لیے جاری مذاکرات تقریباً معطل ہو گئے ہیں۔ ایران کے ایئر ڈیفنس سسٹم ہیڈ کوارٹر کے کمانڈر نے کہا ہے مسلح افواج بیرونی خطرات کا مقابلہ کرنے کی پوری توانائی رکھتی ہیں اور دشمن کی نقل و حرکت پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ایران کی دفاعی طاقت نے دشمن کے اندازوں اور تخمینوں پر پانی پھیر دیا ہے اور مغربی ایشیا میں اس کی بالادستی کا خاتمہ کر دیا ہے۔ ایران کی بری فوج کے ایئر ڈیفنس ہیڈ کوارٹر کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل علی رضا صباحی فرد نے ایران کے مغربی ایئر ڈیفنس کور کے مختلف یونٹوں کا معائنہ کیا اور سینٹرل کور میں کمانڈروں کے اجلاس سے بھی خطاب کیا۔ انہوں نے ایئر ڈیفنس یونٹوں کی کارکردگی کو اطمینان بخش قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہمارے ریڈار سسٹم، میزائل اور ڈرون طیارے ملک کے بیشتر علاقوں خاص طور سے خلیج فارس کی وسیع سمندری حدود میں دشمن کی تمام تر نقل و حرکت پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ بریگیڈیئر جنرل صباحی فرد نے ایران کے خلاف مغرب کی نفسیاتی جنگ کو اس کی کمزوری کی علامت قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہمارا ایئر ڈیفنس نظام اس قسم کے پروپیگنڈے سے متاثر ہونے والا نہیں ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ بری فوج کے ایئر ڈیفنس ہیڈ کوارٹر کی طاقت اور تسلط کی وجہ سے مغربی ایشیا میں دشمن کی بالادستی کمزور ہوئی ہے اور اس کے تمام عسکری اندازے اور تخمینے درہم برہم ہو گئے ہیں۔ واضح ہے کہ ایئر ڈیفنس ڈویژن ایران کی بری فوج کے 4 ڈویژنوں میں سے ایک ہے اور ملک کی زمینی اور فضائی سرحدوں کی نگرانی اور دفاع اس کی اہم ترین ذمہ داری ہے۔ اسی دوران ایران کے شمال مغربی کور کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل علی حاجی لو نے کہا ہم تمام بیرونی خطرات پر گہری نگاہ رکھے ہوئے ہیں اور ہماری انٹیلیجنس لمحہ بے لمحہ معلومات حاصل کر رہی ہے۔ انہوں نے ایران کی بری فوج کی توانائیوں اور صلاحیتوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ملک کا دفاعی ڈھانچہ کسی دوسرے ملک کی کاپی نہیں بلکہ ملک کی ضرورت اور تقاضوں کے مطابق ہمارے ماہرین نے خود ڈیزائن کیا ہے۔ بریگیڈیئر جنرل علی حاجیلو نے کہا کہ ایران کی مسلح افواج کا ڈھانچہ ملک کی تمام تر اسٹریٹجک ضرورتوں کو پورا کرنے کے قابل ہے۔ ایران اور پاکستان کے وزرائے خارجہ نے تہران میں ایک دوسرے سے ملاقات اور باہمی دلچسپی کے معاملات پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان اور پاکستان کے وزیر خارجہ
بلاول بھٹو زرداری کے درمیان ہونے والی ملاقات میں تجارتی اور اقتصادی تعلقات، ایران سے بجلی کی سپلائی اور سرحدی لین دین کی صورتحال کے علاوہ زائرین کی سہولت کے لیے دونوں ملکوں کے درمیان ریل روڈ رابطوں کو مضبوط بنانے کے بارے میں بات چیت کی گئی۔ بلاول بھٹو زرداری کا یہ دورہ ایران پاکستان تعلقات کے قیام کے 75ویں سالگرہ کے موقع پر انجام پا رہا ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ جب آج صبح ایران پہنچے تو ایران کے نائب وزیر خارجہ سید رسول موسوی نے تہران کے مہرآباد ایئرپورٹ پر ان کا پرتپاک خیر مقدم کیا۔ بلاول بھٹو زرداری آج شام صدر ایران سید ابراہیم رئیسی سے بھی ملاقات کر رہے ہیں۔ وہ کل فرزند رسول حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی زیارت کا شرف حاصل کرنے کے لیے مقدس شہر مشہد روانہ ہوں گے۔ ایران اور افغانستان کے ریلوے حکام نے ایک دوسرے سے ملاقات اور خوف ہرات ریلوے لائن منصوبے کی تکمیل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ ایران ریلوے کے شعبہ تعلقات عامہ کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ افغان ریلوے کے ڈائریکٹر بخت الرحمان شرافت نے تہران میں ڈائریکٹر جنرل ریلوے سید میعاد صالحی سے بات چیت کی۔ ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان ریل رابطوں کو مضبوط بنانے اور خاص طور سے خوف ہرات ریلوے لائن منصوبے کے تیسرے فیز پر دوبارہ عمل درآمد کی راہوں کا جائزہ لیا۔ ایران ریلوے کے سربراہ نے اس موقع پر کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران افغانستان کے ساتھ طویل المدت اور عملی تعاون کے لیے آمادہ ہیں۔ افغان ریلوے کے ڈائریکٹر بخت الرحمان شرافت کا کہنا تھا کہ ان کا ملک نہ صرف ہرات خواف ریلوے لائن منصوبے کی تکمیل چاہتا ہے بلکہ ریلوے ملازمین کی تربیت کے لیے بھی ایران کے تعاون کا خواہاں ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان سامان کے بدلے سامان کی تجارت جلد شروع ہوگی۔ افغانستان کے ایوان تجارت اور سرمایہ کاری کے نائب صدر خان جان الکوزی نے کہا ہے کہ کابل اور اسلام آباد کے درمیان سامان کے بدلے سامان کی تجارت کے 80% معاملات پر اتفاق ہو گیا ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ دونوں ملکوں کے درمیان بارڈر ٹریڈ سسٹم پر جلد عمل درآمد شروع کر دیا جائے گا۔ سامان کے بدلے سامان کی تجارت کے بارے میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان 4 بار مذاکرات ہو چکے ہیں اور پہلے مرحلے میں 20 اشیاء کی تجارت پر اتفاق کیا گیا ہے۔ افغان عہدیدار کا کہنا ہے کہ ملکی بینکوں سے زر مبادلہ کی منتقلی میں حائل رکاوٹوں کی وجہ سے دونوں ملکوں نے سامان کے بدلے سامان کی تجارت شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کانگریس کے مرکزی رہنما راہل گاندھی نیشنل ہیرالڈ مبینہ بدعنوانی معاملے میں مسلسل دوسرے روز بھی ای ڈی کے دفتر میں پیش ہوئے۔ اس دوران کانگریسی رہنماؤں اور کارکنوں نے شدید احتجاجی مظاہرہ کیا۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق کانگریس کے مرکزی رہنما راہل گاندھی ای ڈی دفتر میں پیش ہوئے جبکہ پیر کو ای ڈی کے افسران نے ان سے تقریباً 10 گھنٹے تک سوال و جواب کیے۔ اس درمیان کانگریس کے رہنماؤں اور کارکنوں نے آج بھی دہلی اور ملک کے دیگر شہروں میں شدید احتجاج کیا جن میں مختلف ریاستوں میں کانگریس کے وزرائے اعلیٰ اور دیگر مرکزی رہنما شریک ہوئے۔ دہلی پولیس نے منگل کو کانگریس کے اہم رہنماؤں کو حراست میں لے لیا جن میں ریاست چھتیس گڑھ کے وزیر اعلیٰ بھی شامل ہیں۔ دہلی میں کانگریس کے دفتر اور ای ڈی کے ہیڈ کوارٹر کے باہر دفعہ 144 نافذ کر دی گئی جہاں پولیس اور فوج کے جوان تعینات ہیں۔ بحرینی نوجوانوں کی 14 فروری کی انقلابی تحریک نے بحرین میں غاصب سونی حکومت کے ریڈار سسٹم کی تعیناتی کی مذمت کرتے ہوئے اپنے ملک میں غاصب سونی فوجیوں اور سونی سیکیورٹی اہلکاروں کی موجودگی کو مغربی ایشیا کی سلامتی کے لیے سنجیدہ خطرہ قرار دیا۔ بحرینی نوجوانوں کی 14 فروری کی انقلابی تحریک کی سیاسی کونسل نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ بحرین میں غاصب سونی حکومت کے ریڈار سسٹم کی تعیناتی علاقے میں ہمہ گیر اور تباہ کن جنگ کے لیے ایک چنگاری ثابت ہو سکتی ہے۔ اس بیان میں بحرین کی آل خلیفہ حکومت کو سخت خبردار کیا گیا ہے کہ وہ غاصب سونی حکومت کے مقابلے میں جھکتی چلی جا رہی ہے۔ اس بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ غاصب سونی حکومت کو جان لینا چاہیے کہ بحرینی عوام اپنے ملک میں سونی حکومت کے سیاسی اور فوجی اور سیکیورٹی حکام کی موجودگی کے سخت مخالف ہیں اور وہ غاصب سونی حکومت کے ساتھ تعاون کی برقراری کو بھی اپنے ملک کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں اور وہ آل خلیفہ حکومت اور سونی حکومت کے ساز باز کے خلاف بھرپور استقامت کا مظاہرہ کریں گے۔ بحرینی نوجوانوں کی 14 فروری کی انقلابی تحریک کی سیاسی کونسل نے اعلان کیا ہے کہ بحرین کے بارے میں کسی قسم کا فیصلہ کرنے کا حق صرف بحرینی عوام کو حاصل ہے۔ غاصب سونی حکومت کے ٹیلی ویژن چینل 12 نے ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ بحرین اور متحدہ عرب امارات میں اسرائیلی ریڈار سسٹم تعینات کیا جائے گا۔
واضح رہے بحرین میں 14 فروری 2011 سے شاہی حکومت اور خاندانی آمریت کے خلاف عوامی تحریک جاری ہے۔ اس دوران 11,000 سے زائد بحرینی شہریوں کو بے بنیاد الزامات کے تحت گرفتار کیا گیا ہے، جبکہ سینکڑوں مخالفین کی شہریت منسوخ کی جا چکی ہے۔ ادھر عراق کی تحریک اصحاب اہل الحق کے رہنما نے بھی اپنے ملک کے وسطی اور جنوبی صوبوں میں صہیونی منصوبوں کے بارے میں خبردار کیا۔ انہوں نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ بعض فریق ملک کی اندرونی صورتحال بحرانی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، کہا کہ ایسے صہیونی منصوبوں کے نفاذ کی کوشش کی جا رہی ہے جو مختلف علاقائی صوبوں اور خاص طور پر شیعہ علاقوں کو تباہ کیے جانے کی سازش کے آئینہ دار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دشمنوں کا کوئی بھی منصوبہ کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ یمن کے سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ جارحیت سعودی اتحاد نے جنگ بندی کی ایک بار پھر خلاف ورزی کی ہے۔ خبروں کے مطابق سعودی اتحاد نے نئی جنگ بندی کی 10ویں بار خلاف ورزی کی اور یمن کے مختلف صوبوں من جملہ تعز، حجہ، الجوف، سعدہ، الزالے اور مختلف دیگر علاقوں کو جارحیت کا نشانہ بنایا۔ سعودی اتحاد نے اسی طرح یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی اور صوبہ مارب، حجہ، تعز، سعدہ اور مختلف علاقوں پر درجنوں بار گولہ باری کی اور اس طرح مسلسل جنگ بندی کی خلاف ورزی کی۔ سعودی اتحاد نے اسی طرح یمن کے مختلف صوبوں میں یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس کے ٹھکانوں کے علاوہ یمنی شہریوں کو بھی فائرنگ کا نشانہ بنایا۔